شام کی خانہ جنگی اور پاکستانی قوم کے لیے ایک سبق، ملک کی تباہی اس کے اندرونی عدم استحکام کا باعث ہوا کرتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عراق، لیبیا، سوڈان اور یمن کو دیکھ لیں، اور اب تازہ ترین مثال ملک شام ہے، جہاں پر باغیوں نے ملک پر قبضہ کر کے حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ شام کی فوج گزشتہ 1.5 دہائی سے باغیوں کے خلاف برسر پیکار تھی، جبکہ دوسری طرف شام میں بیرونی طاقتوں کی مد بھیڑ بھی سنگین ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے شامی فوج کے سپاہی اس لڑائی سے تھک چکے تھے اور اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ شام میں ہونے والے واقعات دیگر ممالک جہاں بدامنی اور دہشت گردی ملکی استحکام کو کمزور کر رہے ہیں، سب کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ ہماری فوج 2007 سے مسلسل ملک کے اندر دہشت گردی سے نبرد آزما ہے، اور ہمارے دشمن اس جنگ کے ذریعے پاکستان کی فوج کو کمزور اور غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کے خلاف نبرد آزما قوتوں سے لڑنا صرف پاک فوج کا کام ہے یا پورے پاکستانی قوم کا فرض، کیونکہ ان دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کے خلاف پاک فوج کے ساتھ عوام کو کندھے سے کندھا ملا کر لڑنا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے ان ممالک کی طرح مثال بننا ہے یا اپنے ملک کو بچانے اور دہشت گردوں کو اور صہیونی طاقتوں کے مذموم مقاصد کو کامیاب بنانا ہے۔ ہم نے اسے ناکام بنانے کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پاکستان کے جغرافیائی محل وقوع اور اس کے ہمسایہ ممالک کی جارحانہ پالیسیوں کے پیش نظر فوج کا کردار ہر لمحہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ قوم کی سلامتی کا دار و مدار افواج پاکستان پر ہے، جو ہمیشہ ملک کی عظمت اور خود مختاری اور یقینی اس کو بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھیں، کتنے جوان جو ہیں وہ اب تک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے شہید ہو چکے ہیں بارڈرز کے اوپر۔ پاکستان کی فوج کی طاقت اور اس کے عزم کو دشمن اچھے طریقے سے جانتا ہے اور ہمیشہ اس ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارت جیسے دشمن ملک کی جانب سے پاکستان کی فوج کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوششیں کی جاتی رہی ہیں تاکہ ہمارے دفاعی نظام کو غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ قومی اور عالمی سطح پر کچھ دیگر طاقتیں بھی ہیں جو پاکستانی فوج کو دیگر معاملات میں الجھا کر اسے غیر معتبر اور کمزور ثابت کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ پاکستان فوج کو کمزور کرنے کی یہ کوشش صرف خارجی دشمنوں کی طرف سے نہیں آتی، بلکہ کچھ اندرونی عناصر بھی اس میں ملوث ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر قومی ادارے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ان عناصر کا مقصد عوام کو فوج کے خلاف گمراہ کرنا اور ملک کے دفاعی ادارے کی قوت کو متاثر کرنا ہے۔ ان کا مقصد صرف اپنی سیاسی مقاصد کو پورا کرنا ہے، جس سے پاکستان کی سالمیت اور قوم کے اتحاد کو خطرات لاحق ہیں۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ان عناصر کی جانب سے مسلسل پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جاتا رہتا ہے۔ اکثر افواج پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کا مقصد پاک فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنا ہے اور اپنے وہ مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ شام، لیبیا اور عراق اور یمن جیسے ممالک میں یہ تباہ کن صورتحال ہو چکی ہے۔ پاکستان کی فوج نے ہمیشہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج کے عالمی حالات میں جہاں پاکستان کی سرحدوں پر مسلسل خطرات منڈلا رہے ہیں، ہماری فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے دفاعی ادارے کو کمزور کریں گے تو ہمیں شامی حکومت کی طرح عالمی سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ پاکستان کی فوج کی طاقت اور عزم ملک کی بقا کی ضمانت ہے، اور دشمنوں کی ہر سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بطور قوم اپنی فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کرنا ہوگی۔ ان دشمنوں کے مذموم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی افواج کی حمایت جاری رکھیں اور ان عناصر کو بے نقاب کریں جو ادارے کو متنازع بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم کس کا ساتھ دینا ہے۔ محفوظ اور مضبوط پاکستان ہی پاکستان کے استحکام اور اتحاد کی ضمانت ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کیسے بنانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔